تو یاد رکھیے ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آیا، صحابہ کے دور میں بھی آیا، تابعین کے دور میں بھی آیا، مکہ میں بھی آیا، مدینہ میں بھی آیا، مگر نہ مکہ میں وہ ہوا، نہ آج تک ہو رہا ہے، نہ مدینہ میں وہ کچھ ہوا، نہ آج تک ہو رہا ہے، نہ اسلامی تاریخ میں وہ کچھ ہوا جو آج ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے. اور افسوس اس پر ہے کہ یہ بدعت دوسرے ملکوں میں بھی پھیلتی چلی جا رہی. سری لنکا میں بھی آپ کو نظر آئیں گے مختلف چینلز. چائنا میں مسلمانوں پر سختی کر دی، وہاں جلوس نکل رہا تھا. وہ لوگ ان جلوسوں کے قائل نہیں ہیں، وہ ہماری طرح بے حس لوگ نہیں ہیں کہ جلوس ہو رہا ہے اس میں بم پھٹ رہے ہیں، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، مگر حکومت جلوسوں پر پابندی نہیں لگا رہی. وہ کہتے ہیں آپ نے جو عبادت کرنی ہے چار دیواری کے اندر کریں. مگر ہماری قوم بے حس ہو گئی ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے آپ دیکھیے کس قدر رسک ہے یہ جلوس، کتنی سیکیورٹی پرووائڈ کرنی پڑتی ہے، کتنی سیکیورٹی دینی پڑتی ہے، اس میں خود سیکیورٹی کے اہلکار کتنے شہید ہو جاتے ہیں. مگر جی نبی کی یاد میں جلوس جو نکلنا تھا وہ نکلے گا، وہ اس میں نہیں، وہ کینسل نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. علماء نے لکھا ہے، اس پر اجماع ہے کہ اگر آپ کا رمضان کا روزہ، نفلی نہیں رمضان کا فرض روزہ رکھا، جان جانے کا خوف ہے تو روزہ توڑنے کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ وہ فرض رمضان کا روزہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے. ایک انسانی جان، ایک جان بچانے کے لیے روزہ توڑنے کا حکم ہے. اور اگر جان کا خطرہ نہیں مگر صحت خراب ہونے کا خطرہ ہے، بیماری کا خطرہ ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے روزہ چھوڑ سکتے ہو. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. مریض ہو، سفر میں ہو تو بعد میں رکھ لینا. صحت کی بھی حفاظت کی گئی ہے، انسانی جان کی بھی حفاظت کی گئی. اس کے لیے رمضان کا فرض روزہ قضا کر دیا گیا. تو اب ربیع الاول کے یہ جلوس جس کا نہ نبی سے کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، اور اس میں نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ صرف ایک جان کے ہلاک ہونے کا خوف نہیں ہے، درجنوں جانیں ہلاک ہونے کا خوف بھی ہے، دکانیں جلنے کا خوف، احتجاج میں پھر جو ہڑتالیں ہوتی ہیں ان کا خوف، کاروبار بند ہونے کا خوف. تو بتاؤ کیا اسلام ایسی بے شرمی کی اور انسانی جانوں سے ایسے کھیلنے کی اجازت دے سکتا ہے کیا؟ جو رمضان کے روزے کو ایک جان بچانے کے لیے کہتا ہے قضا کر دو، تو جو ہزاروں سینکڑوں جانوں کی حفاظت کے لیے ان سینکڑوں جانوں کی جان داؤ پہ لگی ہو، ایسے جلوسوں کی اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ اس لیے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. بات ساری ہوتی ہے وہاں سے گڑبڑ، جب وہ ان کی گرفت ڈھیلی ہو جائے اور وہ اپنے سیاسی مفاد کی خاطر سب کو آزاد کر دیں، حکمران کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے کوئی بم پھٹتا ہے، 10-20 آدمی شہید ہو جاتے ہیں اور لاکھوں کے کاروبار ضائع ہو جاتے ہیں، دکانوں جلاؤ گھیرا، ایک مذمتی بیان آ جائے گا کسی حکومتی اہلکار، یہ غلط ہوا، ہم دہشت گردوں کو ٹھکانے لگائیں گے، بس یہ ختم ہو گیا. اگلے سال پھر جوش و خروش سے وہی جلوس، وہی دھرنے اور وہی سب کچھ چلنا شروع ہو جائے گا. تو بتائیے کیا اسلام میں اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائی ربیع الاول میں ان تمام ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے.